الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو، دل میں ہے آرزو، وہ جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو، وہ جو ہو روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. مجھ کو یوں ہی بیمار رہنے دو، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے. مجھ کو یوں ہی بیمار رہنے دو، نہ دوا چاہیے
نہ شفا چاہیے۔ میری لینے خبر آئیں آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ سر پہ صدیق ہو، آنکھوں میں عثمان ہو، سر پہ صدیق ہو، آنکھوں میں عثمان ہو، جان جاں ہو علی، دھڑکنوں میں عمر۔ یہ سبھی ہم سفر، یہ سبھی معتبر، ہم سفر ہوں اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اکمل و اطہر، اطیب و اشرف مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رب العالمین نے کائنات ہستی میں مبعوث فرمایا تھا، اور آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تشریف لانا اس پوری کائنات کے لیے خیر اور برکت کا باعث تھا بھی، ہے بھی، رہے گا بھی، اور قیامت تک آنے والی انسانیت آپ کے فیض سے مستفیض ہو بھی رہی ہے اور ہوتی بھی رہے گی۔ کائنات ہستی میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے لیڈر آئے، سب کے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ خلا باقی ضرور رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر اتنا وقت فلاں ہستی کو اور مل جاتا تو وہ اور کچھ کارنامے سر انجام دے دیتے، اگر اتنا وقت ان کی زندگی اور وفا کرتی تو ان کے زندہ رہنے سے اتنی خیریں اور پھیل جاتی، وہ اتنا خیر کا کام اور کر لیتے۔ لیکن ایک واحد ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے وصال پر، بلکہ اپنے وصال سے پہلے میرے آقا اپنے صحابہ کو، جب سارے صحابہ اکٹھے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، کیا جو پیغام میرے ذمے لگا تھا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی سیر نہیں ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو پھر میرے محبوب نے وہاں اس ختم نبوت کے پیغام کو، اس دعوت و تبلیغ کے کام کو امت کے سپرد کیا، اور فرمایا کہ اب جو حاضرین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو غائبین تک پہنچائیں۔ یعنی میرے آقا کا جو مشن تھا، جو تکمیل، جس مقصد کے لیے میرے محبوب تشریف لائے تھے،
رب العالمین نے اپنے محبوب کی اس 63 سالہ زندگی کے اندر وہ سارے کام اپنے محبوب سے لے لیے. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا تشریف لانا ایک دنیا والوں کے لیے، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ بڑا ایک عجیب منظر دنیا والوں نے دیکھے. کسرا کے محل کے 14 برج، کنگرے جس کو بولتے تھے، وہ 14 کنگرے میرے محبوب کی ولادت کے ساتھ نیچے گر گئے. اب وہ بڑے محل، بہت عمدہ عالی شان محل بنا ہوا تھا، وہاں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ اتنے مضبوط کنگرے کیسے ٹوٹ سکتے ہیں. اور فارس جسے ایران کہا جاتا ہے، اس کے آتش کدے کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی. وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. وہ آگ میرے محبوب کے دنیا میں تشریف لانے کے ساتھ یکا یک وہ آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی وہ آگ. وہ لوگ ورطہ حیرت میں ڈوب گئے کہ یہ منظر ہوا کیا ہے. لوگوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اب تمہاری بادشاہتیں ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے. اب وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے جس کا نام کائنات کے ایک ایک فرد تک پہنچے گا، اور اس کی حکومت مشرق و مغرب، شمال و جنوب تک پھیلے گی. اور اب وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے. جب جناب عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کو دیکھا، اٹھایا، پیار کیا، سب سے پہلے بیت اللہ کا جا کر طواف کروایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ لوگوں، میں نے اپنے اس بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. سارے حیران پریشان کہ یہ نام آپ نے کیسا رکھا، اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا جا رہا. تو آپ نے فرمایا کہ محمد اس کو کہتے ہیں، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی آسمان پر رب تعریف کرے، زمین پر مخلوق تعریف کرے، اسے محمد کہتے ہیں. آسمان پر رب بھی اس کی تعریف کرے، زمین پر زمین کی مخلوق بھی اس کی تعریف کرے، اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں قربان جاؤں، یہ نام ہی ایسا پیارا ہے. خوب نام محمد ہے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. یہ میرے محبوب کا نام ہی ایسا ہے، برکت والا نام محمد رکھا. اور پھر دیکھنے کے بعد کہنے لگے، دیکھنے کے بعد آپ کے چہرے کو دیکھا تو کہا میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا، میں نے آج تک نہیں دیکھا. جناب آمنہ نے دیکھا تو فرمانے لگی ابا جان، بچہ تو ایسا آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا. اور یہ منظر کیسا عجیب تھا کہ رب العالمین اپنے جبرائیل امین، کوئی شاعر اپنے تخیل میں کہتا ہے کہ جبرائیل امین بھی آ کر اپنی حاضری لگواتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے کیا دیکھا ہے؟ عرب کے بچوں کو دیکھا، عبد المطلب نے عجم کے بھی کچھ بچے دیکھ لیے ہوں گے، لیکن میں تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سے مل چکا ہوں، آج تک ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا، آج تک میں نے نہیں دیکھا. تو رب العالمین نے کہا ہوگا بچہ آج تک ایسا پیدا ہی میں نے نہیں کیا، تم دیکھ کہاں سے لیتے، تم دیکھ کہاں سے لیتے؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، رب قلم توڑ دیتا. ایسا خوبصورت حسن و جمال. آفاقہا گردیدام، ایک فارسی شاعر بولا، آفاقہا گردیدام. جبریل امین کے الفاظ کی ترجمانی کی کہ میں کائنات کا کونا کونا پھرا، آفاقہا گردیدام، مہر بتاں ورزیدام. بڑے بڑے خوبصورت بچے میں نے دیکھے، بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے، بڑے بڑے محجبین میں نے دیکھے، لیکن اس جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا. آفاقہا گردیدام، مہر بتاں ورزیدام، بس یار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دی گری اللہ کے محبوب سے حاصل ہو کس کو ہم سے. میرے محبوب کے ساتھ کون برابر میں آ سکتا ہے؟ میرے محبوب کو جو شان، جو جمال، جو کمال میرے رب نے عطا کیا ہے وہ کسی اور کو دیا ہی نہیں، جو کسی اور کو دیا ہی نہیں. اور ایسا خوبصورت میرے محبوب کا نام، اور ایسا خوبصورت میرے محبوب کے نقش دین، ایسے خوبصورت میرے محبوب کے اندر جو رکھے ہوئے کمالات کہ جب اللہ رب العزت ان کو بھیجنے کے لیے گود کی باری آتی ہے تو اس کا انتخاب بھی رب العالمین عرش پہ فرماتے ہیں. گود بھی عرش پہ منتخب ہوتی ہے کہ تمام دائیاں مکے میں آ کر بھی
اس سعادت سے محروم رہتی ہیں کہ امام الانبیاء کو اپنی گود میں ڈال کر لے جائیں. کسی کے مقدر میں یہ نہیں آتا. ایک وہ آتی ہے جو کمزور سی لاغر سی اونٹنی والی ہے، جس کے گھر میں سوائے فقر و فاقہ کے اور کچھ نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے نصیبے کو چمکانے کے لیے میرے رب نے میرے محبوب کو ان کے گھر میں بھیج دیا. میرے رب نے ان کو میرے محبوب کو ان کے گھر میں بھیج دیا ہے. وہ آ جاتی ہیں میرے محبوب کے دروازے پہ آ کے دستک دیتی ہیں اور آ کر حضور علیہ السلام کا دیدار کرتی ہیں. تو وہ بھی کہتی ہیں کہ اس جیسا بچہ آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا. کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈیندی رہندی سی. کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈیندی رہندی سی. انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی. سب کی سواریاں تیز تھیں. حلیمہ کی سواری ہی مریل سی تھی، وہ چل ہی نہیں سکتی تھی. لیکن پھر بھی کیا تھا، کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی اور ڈگدی ڈیندی رہندی سی. انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی، انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی. او دی لنگدی کیویں دہاڑی سی، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی. اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دا آئی سی، او دا نام حلیمہ دا آئی سی. آخر وچ مکے آئی سی، پیچھے آؤ بشتائی سی. آخر وچ مکے آئی سی. میں تو لیٹ ہو گئی، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، اب ملے گا بھی نہیں. آخر وچ مکے آئی سی، پیچھے آ کے او پچھتائی سی. ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی. ہر بوا اس کھڑکایا سی، ہر دروازے پہ اس نے دستک دی. ہر بوا اس کھڑکایا سی، انہوں خیر کسے نہ پایا سی. جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے. جدو ساریوں پاسیوں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے. آخر او بوا ملے آئے جتوں خالی کوئی نہ ملے آئے. میرے محبوب کے دروازے پہ آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں گیا. میرے محبوب کی زبان پہ کبھی نہیں آیا ہی نہیں تھا. کسی سائل کے لیے بھی میرے محبوب نے کبھی نہیں کہا تھا. آخر او بوا ملے آئے جتوں خالی کوئی نہ ولے آئے. ایک لونڈی باہر آئی ہے دائی ول جھاتی پائی ہے. انہوں باہوں نپ اٹھایا ہے. انہوں کہندی ہے آ تینوں نال لجاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں. تینوں نال لجاواں میں ایک نوری مکھ وکھاواں میں. ساڑھے ویڑے او چند چڑھے آئے جدا چند نے بھی کلمہ پڑھے آئے. جدا چند نے بھی کلمہ پڑھے آئے. میرا محبوب کائنات کی ساری دنیا مل کر بھی میرے محبوب کی تعریف کرے تو میرے محبوب کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان ابھی زندہ ہیں اور فرانس کے اندر ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے. کیا کردار ہم ادا کر رہے ہیں. ہماری تجارت ویسے ہی چل رہی ہے جیسے چلتی تھی. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کسی کو. آج کیوں دشمن کی اتنی جرت ہوئی کہ اس نے ہمارے نبی کے اوپر زبان چلانا شروع کر دی. یاد رکھیے گا ہم مسلمان اپنے عمل سے یہ ثابت، معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کر سکے کہ ہم عاشق رسول ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں. اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے نبی کی میں گستاخی کروں گا تو مجھے اللہ کے نبی کے دیوانے مستانے میرے محبوب کا نام لیوا مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے. اس کی زبان پر کبھی گستاخی کے الفاظ نہ آتے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان بھلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچھلی جیسے پانی سے نکل کر تڑپتی ہے. سچی بات یہ ہے جو ہمارے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو مسلمان اسی طرح مچل جاتا ہے، اسی طرح تڑپ جاتا ہے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. علماء یہاں یہ فرماتے ہیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. کم از کم یہ تحقیق ضرور کریں کہ اس فرانس کی کون سی اشیاء ہیں جو ہماری دکانوں پر بک رہی ہیں. خدا را ایک کام تو ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کل کو اللہ کے نبی کی ہمیں شفاعت لے کے دینے کا ذریعہ یہ بات بن سکتی ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو اپنی دکانوں کے اندر صرف ایک طیب اردغان، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے، اس نے اپنے ترک کے اندر پورے کے پورے ترکی کے اندر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کوئی آدمی ان فرانس کی اشیاء کو نہیں خریدے گا. مالوں کے اندر انہوں نے وہ چیزیں جمع کی، ایک ٹیبل پہ رکھ کے اوپر بائیکاٹ لکھ دیا. ایک دن بائیکاٹ کیا، اگلے دن اس نے ترکی کو درخواست کی ہے کہ ہماری دوبارہ سے اشیاء کو جاری کیا جائے، ہماری چیزوں کو جاری کیا جائے، لوگوں کی خرید و فروخت کے لیے بند نہ کیا جائے.
آج ہمارے پاکستان کے اندر کتنے بڑے بڑے ان کے مال بنے ہوئے ہیں، ان کی اشیاء ہیں، ہمارے ہاں ان کی بہت سی پروڈکٹس ہیں جو بک رہی ہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں۔ خدا را ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم اپنے عمل کو اپنے محبوب نبی کے عمل کے تابع کر لیں، ہم اپنے عمل کو محبوب نبی کے عمل کے تابع کر لیں۔ دنیا کا ہر فرد ہمیں دیکھے تو اسے دیکھتے ہی پتا چل جائے یہ محمدی آ رہا ہے، اس کے چہرے سے پتا چل جائے یہ محمدی آ رہا ہے، اس کی شکل و صورت سے پتا چل جائے یہ محمدی آ رہا ہے، اس کے لباس سے پتا چل جائے یہ محمدی آ رہا ہے، اس کی تجارت سے پتا چل جائے یہ محمدی آ رہا ہے، اس کی معاشرت سے پتا چل جائے یہ محمدی آ رہا ہے، اس کے معاملات سے پتا چل جائے یہ محمدی آ رہا ہے۔ جب ہمارا طرز ایسا ہوگا، جب ہمارا لباس ایسا ہوگا، جب ہماری شکل ایسی ہوگی کہ ہم دیکھنے میں بھی اللہ کے نبی کے امتی دکھیں گے، تو یقین جانیے گا کبھی کسی کافر کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے نبی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرے۔ ہمارے نبی کے خلاف زبان کو استعمال نہیں کرے گا، وہ محتاط ہو جائے گا۔ تو یہ ربیع الاول کا پیغام سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، یہ پیغام سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کا ایک عزم لے لیں۔ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہے، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ ہمارا عمل، ہمارا کردار ہمیں یہ بتائے کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے ناموس پر اپنی جان کٹوانا بھی عبادت سمجھتے ہیں، ہم اپنی گردنیں کٹوانا بھی اللہ کے نبی کے تحفظ اور دفاع کے لیے اپنے لیے ذریعہ نجات اور فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور جب تک ہمارا عزم یہ نہیں ہوگا، دشمن اسی طرح بھونکتا رہے گا اور ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم یہ عزم لے کے اٹھیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی حقیقت یہ ہے کہ پوری کی پوری ایسی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے کامل اور اکمل نمونہ ہے، میرے نبی جیسی زندگی لے کے آ جاؤ، میں تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دوں گا، میں تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دوں گا۔ میں محمد کے لفظ کی بات کر رہا تھا، میرے آقا کا نام پھر رکھا گیا محمد، محمد رکھا گیا۔ اب محمد یہ ایسا لفظ ہے، تمام انبیاء کے ناموں کو آپ دیکھ لیں، کسی نبی کے نام کا آپ ایک لفظ ہٹا دیں اس کا معنی ختم ہو جائے گا، اس کا معنی ختم ہو جائے گا۔ آدم کا معنی دیکھ لیں، گندمی رنگ والا، آدم کی الف ہٹا دے دم، کوئی معنی نہیں رہتا، وہ نام ہی بے معنی بن جاتا ہے۔ نو کو دیکھ لیں، نو ہٹا دے، واہ کیا معنی رہ جاتا ہے، کوئی نہیں رہتا۔ عیسیٰ عین ہٹا دے، معنی ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ میم ہٹا دے، معنی ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں قربان جاؤں امام الانبیاء کی ذات اقدس پر، میرے محبوب کا نام ہے محمد۔ محمد کا معنی جس کا سارا زمانہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور اگر محمد کی میم ہٹا دو تو یہ حمد بن جائے گا، جس کا معنی مجسمہ تعریف، مجسمہ تعریف، تعریف کے قابل انسان۔ اور پھر اگر ہا بھی ہٹا دو پیچھے بچ جاتا ہے مد۔ مد، مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنے والا، نیکی کی طرف کھینچنے والا۔ یہ معنی پھر بھی ختم نہیں ہو رہا میرے محبوب کے نام کا۔ اور اگر میم بھی ہٹا دے پیچھے لفظ بچتا ہے اکیلا دال، اور اس دال کا معنی بھی یہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ میرے محبوب کا نام ہی ایسا ہے، میرے محبوب کا نام ہی ایسا ہے کہ پورا نام ایک ایک لفظ کو ہٹا کے دیکھ لے، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ تعریف والا ہو جاتا ہے، پہلے سے زیادہ اس کے اندر سے خوشبوئیں مہکنے لگتی ہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کے اندر آدم علیہ السلام کی انابت بھی ہے، محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر آدم علیہ السلام کی انابت بھی ہے، جس کے اندر نوح علیہ السلام کا ولولہ تبلیغ بھی ہے، آدم علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کا ولولہ تبلیغ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جوش توحید بھی جس کے اندر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی جس کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی جس کے اندر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات بھی جس کے اندر ہیں، سارے کمالات جس کے اندر پائے جا رہے ہیں، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ آپ ایک گلدستہ لے کے آئے،
اس گلدستے کے اندر مختلف پھول ہوں گے، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چمیلی کا پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے۔ ان سارے گلدستوں کو اکٹھا کریں تو گلدستے کو آپ اکٹھا کرنے کے بعد اس کو آپ گلدستہ بول سکتے ہیں کہ یہ سارے پھولوں کا مجموعہ ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ میرے محبوب کا نام ایسا ہے کہ اس میں آدم کی انابت بھی ہے، اس میں نوح کا ولولہ تبلیغ بھی ہے، اس میں ابراہیم کا جوش توحید بھی ہے، اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دانائی بھی ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ہے، اس میں لوط علیہ السلام کی حکمت بھی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جب اکٹھے کیے اور ایک گلدستہ بنایا تو اس گلدستے کا نام رکھا محمد۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو فقط ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، جب سمٹی تو فقط ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جن کے اندر آپ کے کمالات ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن میں آپ کے کمالات ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے کمالات آپ کے اندر ہیں، جن کے کمالات آپ کے اندر ہیں ان کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ جن کے کمالات، انبیاء کے کمالات میرے محبوب میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ میرے محبوب کے اندر سارے نبیوں کے کمالات کو اللہ نے جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ جس کے اندر آپ کے اندر سارے انبیاء کے کمالات جمع ہیں، جس کے اندر سارے نبیوں کے کمالات جمع ہو ان کو انبیاء کہا جاتا ہے، اور جن کے اندر آپ کے کمالات موجود ہو ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کو دیکھو، ابو بکر کی صداقت میرے محبوب کا صدقہ ہے، عمر کی عدالت میرے محبوب کا صدقہ ہے، اگر عثمان کی سخاوت میرے محبوب کا صدقہ ہے، حضرت علی کی شجاعت میرے محبوب کا صدقہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے میرے محبوب کے اندر ایسے رکھ دی ہیں، کما حقہ رکھ دی ہیں، پورے کے پورے کامل اور اکمل درجے میں رکھ دی ہیں، اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ کائنات ہستی میں بسنے والے انسانوں میرے محبوب کی اتباع کر لو، تمہیں بھی کامیابیوں سے ہم کنار کر دوں گا، تمہیں بھی کامیابیوں سے ہم کنار کر دوں گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کو ان کے کامل اتباع میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔